السلام علیکم. آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے خوب کہا ہے کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سب اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو آج اسی سلسلے میں ہمارے یہاں پر ایڈمنٹن کینیڈا میں ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ ہونے والا ہے جنوری میں. تو اس کے یہ سب اور یہ بھی سب جو ہیں وہ ان کے آرگنائزر ہیں، اور اگین یہ بھی ان میں سے ہیں جو ہیلپ کر رہے ہیں، ایک طرح سے سمجھو کہ والنٹیئر ہیں یہ سب. تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ سب آرگنائزرس ہیں، تو ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ پروگرام کے بارے میں کہ یہ کب ہوگا، اس کے بارے میں فردر ڈیٹیل ہمیں یہ بتائیں گے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں ون بائی ون تعارف کریں کہ آپ مطلب آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کا نام بتائیں، اور ہمارے ناظرین کو جو دیکھنے والے ہیں. کہاں سے شروع کریں؟ آپ سے کر لیتے ہیں. میرے سے شروع کر لیتے ہیں، میں سینئر ہوں. تو میرا نام ہے امبر نوٹیار اور میرا ہیریٹیج پاکستان سے ہے، اور زیادہ تر میری لائف کینیا میں گزری ہے، اور اب میں ایڈمنٹن میں ہوں. میرا پروفیشن، میرے بہت زیادہ فیدرز ہیں آن مائی ہیڈ، لیکن اب میں والنٹیئر کرتی ہوں اور سوشل ورک میں بہت بلیو کرتی ہوں، اینڈ ہیلپنگ دی کمیونٹی. اس میں یہ ہے کہ اللہ ہیز گیون اس الحمد للہ لاٹ، اور ہم واپس جو ہے اللہ کا شکر کر کے اور لوگوں کی مدد کرنے میں بلیو کرتی ہوں. میرا نام سعد پرویز ہے. I've grown up in Canada, but my family belongs from Pakistan. Profession is I work as a financial planner based out of the city of Edmonton. اور میرا مین ریزن انوالو ہونے کا اس آرگنائزیشن کے ساتھ تھا is the connection that I have to Pakistan, to give back to the people of Pakistan. ہم لوگ الحمدللہ we are very fortunate to be in the situation that we are in here in Canada, جہاں ہمیں پانی میسر ہے، ہیلتھ کیئر میسر ہے, which is what this is related to, and many other things. So you take a look at the people that don't have as much, اور ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، ان کو ذرا سا بوسٹ دینے کے لیے, because a little boost can make a big difference in life. So that's the reason I got involved in the organization. Thank you. میرا نام شاہینہ ہے، شاہینہ تنویر. اور جیسے کہ سعد نے ویل سیٹ کہ یہاں بورن اینڈ ریز ہوئے ہیں، تو بھائی یہ جو بچے ہوتے ہیں یہی ہمارا فیوچر ہے. اور میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں کیونکہ میرا پیشن بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلا گیا. جب 4 سال پہلے میں نے جوائن کیا انڈس کو، اور پھر مجھے لگا کہ ہم اپنے لیے تو جیتے ہی، جیسے کہ سراج نے کہا دوسروں کے لیے جینا ایک آرٹ ہے اور ایک بہت بلیسنگ ہے. تو میرا بیک گراؤنڈ کافی چیزوں میں انوالو ہے، مینلی والنٹیئر ورک ہے میرا، اور ٹی وی اور ریڈیو سے میری ہوسٹنگ ہوتی ہے. تو اور مینٹل ہیلتھ آرگنائزیشن سے بھی میں ان ٹچ ہوں اور اس کو رن کر رہی ہوں. تو یہ جو ایک انسان کی نیڈ ہوتی ہے، وہ ایسی نیڈ ہوتی ہے کہ اس کو پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ آپ اپنے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس ساری بلیسنگس ہیں، ساری آپ کے پاس گفٹ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن وہ بیچارے جو بہت سیویئر کنڈیشنز میں ہیں، ان کی فیملی سفر کر رہی ہے، ان کے لیے اگر آپ چھوٹی سی بھی ایفرٹس کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہو سکتی ہے. تو میں نے اپنے سے ایک شروع کیا اپنی ایک موٹیویشن سے کہ مجھے اس میں جوائن کرنا ہے اور مجھے ایسا کام کرنا ہے کہ میں ایک یونیک چیز لے کر آؤں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے. انڈس ایک ایسی چیز ہے جو مجھے اندر سے بہت سیلف سیٹسفیکشن ملی ہے. ایسے تو بہت کام کیے ہیں، لیکن انڈس کو میں اس لیے اسپیسیفائی کروں گی کیونکہ انڈس نے آپ کو ایک پرپس دیا ہے. میری مدر جو ہے وہ کینسر سروائیور ہیں، تو مجھے اس کی امپورٹنس کا بہت اچھے سے پتہ ہے، اور اسی وجہ سے میرا جو اندر سے جو ڈیپ کنیکشن ہے وہ بلڈ ہوا ہے. تو یہ میرا تھوڑا سا تعارف ہے. تھینک یو سو مچ. تو سب سے پہلے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ہم فنڈ ریز کر رہے ہیں، پروگرام ہونے والا ہے جنوری کو، شاید 25 کو نا، 26 کو. تو یہ جو ہمیں ڈونیشن ملے گی وہ مریضوں کی کیئر کرنے میں کتنی مددگار ثابت ہوگی؟ بالکل. ایکچولی یہ جو سو ون آف دا تھنگز اباؤٹ انڈس از جو 100% ہمیں پیسہ ملے گا یہاں پہ، it all goes back to Indus in Pakistan. Indus Hospital کا ایک یہ بڑا اچھا سسٹم اور سیٹ اپ ہے ان کا کہ when you walk into Indus وہاں پہ کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. They do not look at your religion, your social status.
جہاں پہ جو غریب بندہ ہے یا جو منسٹر ہے ان کو ایک ہی کیئر ملے. And when that comes to cancer, when that comes to any sort of surgery, so the organization, this hospital has 38 locations in all over Pakistan. Whether you have smaller cities, big cities like Karachi, Lahore, Islamabad, or even smaller cities, جو آپ جس سے interior Sindh ہے for a matter of fact, وہاں پہ during COVID they started their first hospital on a boat, right? So it follows the Indus River. جو لوگ نہیں جا سکتے مین سٹیز میں ہاسپٹل کے لیے, that's where that goes. So for all of these I guess initiatives, you need money. And that money comes from us overseas, alhamdulillah. We are able to support it, and not just Edmonton, obviously. Lekin there is multiple US chapters, there's multiple Canadian chapters, international. Indus is international. And so any donations that are completed are done directly to the hospital. We have expenses obviously here in the city when we're raising funds as well, but that's where a lot of our sponsors help us. People that come forward to help, like yourself, so thank you so much, coming forward to help us get the word out, right? Get the word out and get more people, because there's so many people here that want to help. And many people that want to help, and then you're able to get those people in through the door. So we appreciate that, and then that's how the donations, every dollar that's raised goes back to Pakistan. تو جیسا کہ اس کاز کے لیے جب ہم سب مل کر اس کو آگے بڑھائیں گے, ہم سب مل کر کوشش کر کے دیکھیں, ایک پینی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈراپ جو ہے وہ تلا بناتا ہے, ایک بڑا قطرہ دریا بنتا ہے. سوری, تلا جو ہے وہ سندھی ورڈ, آئی ایم سوری. تو وہ بھلے ایک پینی بھی ہے, اٹ میکس بگ ڈفرنٹ, رائٹ. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہماری کمیونٹیز جو ہیں, جو بھی رہتی ہیں, وہ کس طریقے سے اس اچھے کام میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ پیسے آئیں فنڈ ریزنگ میں, اور آ کے سنیں بھی کہ کتنا کام ہو رہا ہے, انڈس کتنا کام کر رہا ہے. وہاں پہ بہت زیادہ پاکستان میں نیڈ ہے. تو لوگ آئیں گے, ڈونیشنز دیں گے, تو وہاں پہ جو مشینیں خریدنی ہوتی ہیں وہ یہاں سے جو پیسہ جمع ہوتا ہے مشینیں خرید کے بھیجی جاتی ہیں, اور دوسری بھی دوائیاں بھیجی جاتی ہیں. تو جو ہم لوگ پیسہ جمع کریں گے اسی سے خریدی جا سکیں گی, کیونکہ اگر پاکستان میں خریدیں گے وہ لوگ تو اس میں ڈیوٹیز لگی ہوئی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. تو جو لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے, جو ڈونیشنز ہیں, اور آپ کا صدقہ, زکوٰۃ, آپ کی ہر پیسہ جو ہے وہ بالکل سیدھا نیڈی کو پہنچتا ہے. So every penny counts. So please come اور یہ خیر کے کام میں مدد کریں. And if you're not able to come, you are also able to donate online. So there will be a link that's shared as well for as far as Indus Hospital goes. Edmonton میں جو ایونٹ ہو رہا ہمارا January 26th کو, everybody is invited to attend that, اور وہیں پہ actual fundraising ہوگی, لیکن you're also able to do it online. You're also able to donate online. A lot of our donors donate on a monthly basis, because $50, $100, $200 every month adds up very fast. یہاں پر میں یہ ایک کوشچن کرنا چاہوں گی, جو کہ ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے دل والے ہیں, ڈونرز ہیں, واقعی وہ چاہتے ہیں کہ ہم مدد کریں. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ڈونیشن جمع ہوگی وہ کس طریقے سے ہمارے وہاں پر نیڈی پیپل یا جو غریب ہیں, جو مریض ہیں, جو پے نہیں کر سکتے, ان کو کس طریقے سے مدد ان کو مل سکتی ہے, ایز اے فیس دینے میں, یا ان کو فری مطلب جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دینے میں کس طریقے سے وہ ان کو مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ وہ ادھر فیس تو ہے ہی نہیں, تو فیس کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ مطلب اس میں جو یونیک بات ہے وہ آپ نے اچھا پوائنٹ لے کر آئے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, کیونکہ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح جگہ ہمارا پیسہ جا رہا ہے. تو لوگوں کی جو کوشچنس ہوتے ہیں وہ ویلڈ کوشچنس ہوتے ہیں, اور اس کو پوچھنا چاہیے, کیونکہ ہمارا کام جو ہے نا وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. CRA سے سارا کچھ جو ہے وہ اس سے لنک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کینیڈا میں رہنے کے بعد ہر چیز جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے. لیکن یہ جو پیسہ ہے یہ ان لوگوں کو
ایگزیکٹلی کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے. اب آپ سوچیں پاکستان میں یا کہیں آپ یہاں کینیڈا میں رہ رہے ہیں, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, گروسریز دیکھ لیں, تو جب یہ مہنگائی جب چل رہی ہوتی ہے تو ان کی نیڈ کہاں سے پوری ہو. ایک آپ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, آپ یہاں پہ وزٹرز لوگوں کو بلاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے انشورنس کتنی مہنگی پڑتی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہاں پے کرنا شروع کر دیں ہیلتھ کو, تو آپ افورڈ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. تو یہی بات ہوتی ہے کہ جب پاکستان میں لوگ اتنے نیڈی ہیں اور ان کی ضروریات جو بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو ان کے وسائل تو ہیں نہیں نا, تو ان کو کیسے ہیلپ آؤٹ کریں. ہم جیسے لوگوں کو اگر وسیلہ بنایا ہوا ہے تو ہم ان کو اس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں کہ یہ 100% جو ہے وہ فری سروسز بیسڈ ہے, اور جس کو بھی معلومات کرنی اوپنلی سب کچھ ہے, کوئی ہڈن چیز نہیں ہے اس میں. اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بہت کچھ اس طرح بول رہی ہوں, لیکن اگر میں بول رہی ہوں تو اس کے پیچھے کافی آتھینٹک چیزیں ہیں اور وہ بہت اوپن ہیں. اور اگر آپ کو پاکستان سے بلانگ جو بھی رکھتے ہیں وہ معلومات کر سکتے ہیں, وہاں پہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. اور وہاں جو سروسز لے رہے ہیں وہ جو لوکل لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اگر آپ ان کی سٹوریز دیکھیں, اور آپ کا واقعی ایسا ٹچ ہوگا ہارٹ کا کہ لگے گا کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے جاننا کہ ہو کیا رہا ہے. اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جو چیریٹی کا پیشنٹ آتا ہے اس کا وہ لوگ کہ وہ کوالیفائی کرتے ہیں چیریٹی کے لیے یا نہیں, ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ انڈس والوں کے لیے کوئی لیول اس چیز کا نہیں ہے کہ تم غریب ہو تو تمہیں پروف کرنا پڑے گا کہ تم غریب ہو. تو چاہے نہیں نہ امیر اور غریب, ہر ایک کوئی جیب میں پیسہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے یا اپنی آئیڈینٹی لے کے وہاں جائیں, اپنے کو رجسٹر کریں اور اپنا علاج کریں. اور وہاں پرائیویسی بھی ہے. یہ آپ نہ سوچیں کہ آپ, کیونکہ ایک سیلف اسٹیم بھی ہوتی ہے, رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, تو وہاں کوئی بھی چیز جو ہے وہ لیک آؤٹ اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ اسکیپٹیکل ہیں کہ آپ کے وہاں پہ لوگوں کو کیسے مطلب فیس کریں گے, کسی کو پتہ چل جائے گا. تو وہاں پرائیویسی ایکٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور اس لحاظ سے آپ اگر آپ جانا چاہتے ہیں نا تو کسی کو نہیں آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. وہاں ہر چیز جو ہے وہ ٹیک کیئر کرتے ہیں. اور جیسے ابھی امبر نے بات کی ہے تو یہی بات ہوتی ہے نا کہ ہمارے جو اسلام ہے اس میں کیا چیز ہے کہ کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمارے پروفٹ ہیں ان کی لائف اسکل سے جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور یہ لائف اس کی ایگزامپل آپ کو ابھی ہم نے دی ہے امبر نے, کہ انڈس ایک واحد ایسا آرگنائزیشن ہے یا ہاسپٹل میں جو ریسرچ ورک بھی ہو رہا ہے, جو وہاں پہ ہائی اینڈ پہ ساری جو ایکوپمنٹ یوز ہو رہی ہیں وہ ایک بہت میٹر کرتا ہے. دیکھیں سروسز بہت پرووائڈ ہو رہی ہیں اور اپنے اینڈ پہ سبھی کچھ کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی, لیکن ہماری یونیکنیس یہ ہے کہ وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہے اور کوئی چیز بھی جو ہے نا ہڈن نہیں ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. میں صرف یہاں پر مجھے ایک ذہن میں خیال آیا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ انڈس ہاسپٹل ہے کہاں پر, کہاں لوکیٹڈ کہاں پر ہے؟ ایوری ویئر. آپ کراچی میں جائیں, کراچی میں آئی تھنک دیر ایٹ ہاسپٹل نمبر 3 now. لاہور, اسلام آباد, ملتان, پشاور, they're in the process right now. 38 locations overall Pakistan. And now یہ one of the things that I actually really drew me ہوتا ہے نا کہ بھائی کراچی میں کھول لیا, حیدرآباد میں کھول لیا, لاہور کھول لیا, بگ سٹیز میں تو کھلا ہے, لیکن یہ جو مین انٹیریئر سندھ کہہ لیں, رائٹ, that really got me the first presentation کہ انٹیریئر میں جہاں پہ لوگ ان کے پاس یہی آ ہی نہیں سکتے ہاسپٹل, بگ سٹیز میں آ ہی نہیں سکتے, so we take the services to them. ان کو ٹریول کرنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. Exactly. بوٹ میں جاتے ہیں. Exactly. بالکل. وہ جو بوٹ ان کی ہمارا, there's a hospital on a boat جو ٹریول کرتا ہے گاؤں ٹو گاؤں, right? All you need to do in that case, آپ انٹیریئر سے Indus River پہ آتے, that's all there is to it. تھینک یو سو مچ. آپ یہاں پر مجھے بتائیں گے کہ میرے ناظرین بھی ظاہر بات ہے جو ماشاء اللہ اتنی اچھی ڈونیشن دیں گے انشاءاللہ جو ہمارا ہونے والا ہے پروگرام, تو وہ جاننا چاہیں گے کہ انڈس ہاسپٹل کو کیا کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے مطلب کیا ہیں ان کو چیلنجز کے جس کو ہم لوگ کریں گے منم. دیکھیے سب سے زیادہ چیلنج جو میں نے اب تک لرننگ لی ہے اس میں یہی ہے کہ ہماری جو ڈونیشن ہے آپ کرتے ہیں سب, لیکن وہ پھر بھی اتنا انف نہیں ہے. تو ہمارا یہ تھرو آؤٹ جو گول رہتا ہے کہ یہ ایک ایونٹ کی بات نہیں ہوتی ہے, آپ پورے سال اس کو اگر دیکھیں تو نیڈ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کی سکنس بڑھتی جا رہی ہے, جو بھی ہے اس کو جتنا آپ کریں گے اتنا آپ کا کنٹریبیوشن بڑھے گا.
سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن ہمیں ضرورت ہے اس پروجیکٹ کے لیے, اور ان پروجیکٹس کو جو ہائی اینڈ پہ لے کے چل رہے ہیں, مشینیں خریدنی ہیں یا اور جگہوں پہ اس کو لانچ کرنا ہے, پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ ہونے کے لیے کافی ہوم ورک کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے ڈونیشن چاہیے, پیسے چاہیے, تو وہ پوری دنیا کے لیے ہے. اور کیونکہ ہر جگہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی رہتے ہیں, ان کے پیارے رہتے ہیں, اور وہ اگر وہاں جا نہیں پاتے تو اپنے جگہ وہ رہ کے کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے. تو اگر آپ وہاں پہ وزٹ کریں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ بہت ہائی ٹیک مشینیں وہاں پہ لگائی گئی ہیں تاکہ ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے, کیونکہ جب تک وہاں پہ ایڈوانسمنٹ نہیں ہوگی, ٹیکنالوجی اس لیول کی نہیں ہوگی, تو وہاں پہ صحیح طرح سے کیور نہیں ہو سکے گی. تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹی سی بھی مشین کی بات کریں تو وہ لاکھوں میں جاتی ہے, جس حساب سے مہنگائی ہے. تو جس کی جو کیپیسٹی ہے, جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں, ریوارڈ تو اللہ دے گا. بالکل, وہ تو دیتا ہی ہے, وہ تو اتنے دل کا بھی دیتا ہے, وہ کسی کو اچھا مشورہ دینے کا بھی آپ کو دیتا ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, کسی کو اچھا مشورہ دیں. اچھا, یہاں پر میں یہ جاننا چاہوں گی, ظاہر بات ہے میرے دیکھنے والے جو جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر جو فنڈ ریزنگ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں کی نوٹ اسپیکرس یا گیسٹ کون کون آ رہے ہیں؟ تو ہمارا جو مین گیسٹ ہے it's Fahad Mustafa. He is our chief guest, the celebrity guest that's coming. And what we usually take a look at, جو ہمارے Parvez Ahmed, who is the MD for Indus Hospital, he comes and he will do this sort of presentation, لیکن he has the exact figures up to date. So he's the one that tells us کہ بھائی 6 million patients have been looked after, right? That 6 million is who got looked after. لیکن ہو سکتا ہے جن کی نیڈ ہو وہ اس سے بھی زیادہ, right? Which is why we're here to continue to raise funds کہ بھائی کیونکہ ہاسپٹل کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, جو پیسہ آ رہا ہے اوورسیز سے اس کو ہم یوٹیلائز کر کے ان 6 million لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. But maybe there's 10 million that need help. But like Shaina, what you were saying, as it is getting more, as inflation is going up, مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. Yeah, exactly. لیکن وہاں پہ بہت برا ہے, وہاں پہ تو بہت برا حال ہے, right? تو to cover those expenses, that is why we are continuing to fundraise. So our main celebrity guest will be Fahad Mustafa, and he's been a supporter of Indus Group for a long time. So he will be here present with us on January 26th, and Parvez Ahmed, who is the MD for Indus Hospital, he will be here. And then there's a few others who are our local community leaders will also be at the event as well. لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی, بہت سارے سننے والوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ فہد مصطفیٰ کون ہے, جبکہ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے اب ان کے ڈرامے سے. لیکن بتانا ضروری ہے کہ فہد مصطفیٰ جو ہیں, انہوں نے ابھی جو ریسنٹ ڈرامہ کیا ہے اس سے ان کا ایکسٹریم لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اتنا زبردست پاکستان میں کام ہو رہا ہے. اور اس کام کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ وہ صرف شو بز سے تعلق ہے, وہ ان کا جو یہاں پہ انوالومنٹ ہے, جو پارٹیسپیشن ہے, جو کنٹریبیوشن ہے, وہ ان کو یہاں تک لے کر آ گئے. تو ایک بڑا نام یہاں تک آ رہا ہے, تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور جوائن کریں. کیونکہ جب بھی تو ملے ہیں کوئی UK پارلیمنٹ میں, کیونکہ جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ کو چاہتے ہیں, پھر ایک آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. تو ایسا انسان جس کے ساتھ آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہو, وہ جب آپ کو کچھ کہتا ہے تو انسان کو ایک طرح سے یقین آنے لگتا ہے کہ بھئی ہم جو پیسہ دے رہے ہیں, ہم اپنی محنت کی کمائی دے رہے ہیں, تو وہ واقعی نیڈی پیپل میں جا رہا ہے, ان لوگوں کے پہ خرچ ہو رہا ہے جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اتنی غریب ہیں تو ہم یہ اس کا علاج کرا سکیں گے یا نہیں کرا سکیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اگلا سوال جو میرا ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے چاہیں گے, ظاہری بات ہے کہ یہ ایڈمنٹن میں تو ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی اگین ڈیٹ بھی بتائیے گا اور جگہ بھی, اور کہاں کہاں یہ پروگرام ہونے جا رہے ہیں, اور ایڈمنٹن کے علاوہ. تو یہ ایکچولی ایڈمنٹن میں, ایڈمنٹن, کیلگری, وینکوور, ابھی تک یہاں پہ فہد مصطفیٰ would be confirmed, لیکن انڈس ہاسپٹل کے چیپٹرز ونزر میں ہیں, ٹورانٹو میں ہیں, ونیپیگ میں ہیں ان کینیڈا, اور یو ایس میں تھرو آؤٹ آل آف دا بگ سٹیز, سیاٹل, ہیوسٹن, LA, ڈالس, واشنگٹن DC, بالٹیمور, نیو یارک. There's many different chapters everywhere and growing still. لیکن جو کینیڈین چیپٹرز جو ہیں, and actually alhamdulillah Edmonton is one of the leaders as far as that goes.
So Edmonton, Calgary, and Vancouver is our Western Canadian. Then Winnipeg, Toronto, Windsor are the others as well. तो इसमें इन सब प्रोग्राम्स में इवेंट्स में फहाद जाएगा या For right now, Edmonton, Calgary, and और Vancouver. वैंकूवर में जाएगा? क्योंकि हर साल हमारे डिफरेंट गेस्ट आते हैं अच्छा। और ये अभी 3 सिटीज़ का जो है वो हुआ है। आगे क्योंकि ये पूरे साल रन करते हैं, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं, लेकिन शोबिज़ से काफ़ी आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरे मुझे उम्मीद है कि मेरे सुनने वाले मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे जो सपोर्टर्स हैं, आप वो जब वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ आइएगा, बाहर निकलेगा, आप टिकट्स लें। आप अगर आप स्पेशली जब हम कनाडा में रहते हैं तो 1000 नहीं, 500 नहीं, 200 नहीं, 50 दे सकते हैं। देने वाले माशाल्लाह 50-50 हज़ार मिलियन देते हैं, जितना जिनको अल्लाह ने दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप निकलेंगे, आप देंगे और उनके फेस पे आप खुशी लेके आएँ, क्योंकि अगर हम अल्लाह हमें चूज़ करता है कि भी उसके ज़रिए हम जो है वो उसकी मदद कराना चाहता है, ठीक है ना। ये हमारा बस नहीं है कि हम किसी की मदद कर सकें। अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि कुछ भी जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वो दें, आएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मेरे नाज़रीन को ये बताने का। इंशाल्लाह आएंगे हमारे लोग एडमिंटन से, इवन कैलगरी में तो मेरे ख्याल में डिफरेंट डे पे होगा, राइट? The day before. डे 25th. बिफोर है। अच्छा, तो कैलगरी वाले तो यहाँ कोई भी ओकेजन होता है तो माशाल्लाह आते हैं। मैंने काफ़ी कैलगरी वालों को देखा है। तो आप प्लीज़ आप लोग भी आइएगा, कैलगरी वाले देखने वाले, इवन हर जगह से आप आ सकते हैं। माशाल्लाह यहाँ ट्रेवल करना आसान है, मुश्किल नहीं है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो आई होप कि हमारे देखने वाले आएंगे और दिल खोल के जो है वो हेल्प करेंगे और हमारे उन लोगों पे मुस्कुराहट देखेंगे जो कि वो बेचारे कभी सोचते हैं कि क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके लिए वो हमेशा परेशान होते हैं। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका सिराज, आपने हमें यहाँ पे मदद किया और हमें बोलने का मौका दिया कि हम बता सकें कि कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जैसे आपने कहा, सबसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपकी विलिंगनेस है, सब आपके ऊपर है। और फ्लायर्स हर जगह लगे हुए हैं, और अगर आपको एक्सेस करना है टिकट के लिए तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। अभी हमारी टिकट जारी है, जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे। ये जनवरी तक है हमारे पास टाइम, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हो रहा है। तो देर मत करिए, सोचें नहीं, अपनी पूरी फैमिलीज़ को लेकर आएँ और बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ जो बड़े बच्चे हैं, ताकि उनको यही हमारा फ्यूचर है, ताकि वो आप अभी उनकी जो है ना सही तरह से डेवलपमेंट हो, ताकि उनको पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाके क्या होने वाली है। तो बहुत शुक्रिया सिराज आपका, थैंक यू सो मच। फिर से बता दें 26 जनवरी एट रॉयल पैलेस। मैं इसका फ्लैयर जो है वो उस पे वीडियो के साथ अटैच करूंगी ताकि आपको इजी रहे। और यहाँ पर आप बताएंगे कि अगर वो इनकेस कोई नहीं आ सकता है या मिस हो जाता है या कोई जॉब कर रहा है उसको नहीं उसको पॉसिबल है, तो वो ऑनलाइन जाके किस तरीके से वो डोनेट कर सकते हैं? जो फ्लायर आप डालेंगे उसके ऊपर लिंक है। अच्छा, लिंक They can use that link and they Okay. can donate. ओके, Right, वो जो QR code है that's for tickets. ओके, लेकिन वो donate भी कर सकते हैं। डोनेट भी कर सकते Yes. हैं। ओके, थैंक यू, Thank you so Thank you so much. ओके, अल्लाह हाफ़िज़।